پی ٹی آئی احتجاج کے خلاف اسلام آباد کے تاجروں کی توہین عدالت درخواست پر سماعت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عامر فاروق حکومت اور انتظامیہ پر برہم، کہا آپ نے امن و امان بحال کرنا تھا مگر آپ نے پورا اسلام آباد بند کر دیا۔ آپ نے میڈیا پر ہر جگہ کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی وجہ سے اجازت نہیں دے رہے۔ عدالت نے آپ سے کہا تھا کہ شہریوں، کاروباری لوگوں سمیت احتجاجی مظاہرین کے بنیادی حقوق کا خیال رکھیں۔ پی ٹی آئی سے بھی پوچھوں گا کہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کیوں کی؟ پی ٹی آئی نے غلط کیا تو حکومت نے بھی غلط کیا۔ عدالت نے وزارت داخلہ کو تفصیلی رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کا ڈی چوک مقدمے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع۔ تھانہ سیکریٹریٹ میں درج مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات نکالنے کی استدعا۔ درخواست میں کہا گیا کہ احتجاج کے لیے آئینی حق کو استعمال کیا۔ پولیس نے دہشت گردی کا مقدمہ درج کر لیا۔ 26 نومبر کو اسلام آباد کے تھانہ سیکریٹریٹ میں مقدمہ درج ہوا۔ حتمی فیصلے تک ایف آئی آر یا دہشت گردی کی دفعات کو معطل کیا جائے۔ پشاور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی کے ارکان قومی اسمبلی اسد قیصر، شہریار آفریدی، شہرام ترقی اور صوبائی وزراء آفتاب عالم فیصل ترقی کی راہداری ضمانت کی درخواستیں منظور کر کے انہیں مقررہ تاریخ تک گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا۔ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ کے خلاف 18 مقدمات کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے تمام مقدمات میں حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ کو حفاظتی ضمانت دیتے ہوئے متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کی ہدایت کر دی۔ عمر ایوب جوڈیشل کمیشن کی رکنیت سے مستعفی ہو گئے۔ اپنا استعفیٰ اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوا دیا۔ اپنی جگہ چیئرمین بیرسٹر گوہر کو نامزد کرتے ہوئے کہا اپنے خلاف مقدمات کی وجہ سے وقت نہیں دے سکتا۔ بانی تحریک انصاف کی ہدایات پر سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز جوڈیشل کمیشن سے مستعفی ہو گئے۔ شبلی فراز کی جگہ سینیٹر علی ظفر جوڈیشل کمیشن کی نمائندگی کریں گے۔ مالیاتی تنظیموں، ماہرین اور معاشی ترقی کے ہر اسٹیک ہولڈر کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بینکوں کے عالمی دن پر پیغام، کہا کہ صوبے کی ترقی کے لیے پنجاب بینک کے کردار کو سراہتے ہیں۔ پنجاب بینک میں جدید اصطلاحات متعارف کروا رہے ہیں۔ بینک معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ Foreign exchange reserves, which had dipped to 2 weeks of import cover, are now at 2.5 months of import cover, and inshallah if we stay on this trajectory, by the time we are done with this fiscal year, we will be at 3 months of import cover, which will be a good place to be in terms of international benchmarks. ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، کرنٹ خسارے میں کمی آ گئی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، کہا کہ ملک میں مہنگائی 70 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ اب ہمیں معاشی استحکام کی بنیادوں کو مضبوط کرنا ہے۔ نجی شعبے کی ترقی کے بغیر ملک کی معیشت کی بحالی ممکن نہیں۔ دسمبر اور جنوری میں آئی ایم ایف شرائط کے تحت 5 اہداف حاصل نہ ہونے کا خدشہ۔ جنوری تک ڈسکوز نجکاری، ذرائع کے مطابق مارچ تک 3 ماہ درآمدی بل کے برابر زر مبادلہ ذخائر کا ہدف ادھورا رہنے کا خدشہ ہے۔ اہداف پورے نہ ہونے پر دوسری کے بعد تیسری قسط کے لیے مزید سخت اقدامات کرنا ہوں گے۔ ڈیپ فیک ویڈیوز کو خواتین کو بدنام کرنے کے لیے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا فرانسیسی نشریاتی ادارے کو انٹرویو، کہا پاکستان میں ڈیپ فیک ویڈیو سے متعلق آگاہی کم ہے۔ ہر پیشی پر لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ میری ویڈیو ڈیپ فیک ہے۔ ڈیپ فیک کے ذریعے خواتین کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایسے مقدمات میں عدالتی نظام اور تفتیش کے طریقہ کار کو بہتر کرنے کی ضرورت
پی ٹی آئی کی دشمنی کسی ادارے یا جماعت سے نہیں، پاکستان سے ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شجیل میمن کہتے ہیں یہ لوگ ملکی اداروں کو عالمی سطح پر متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کا ہدف پاکستان ہے۔ پی ٹی آئی نے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے غیر ملکی لابیوں کو اربوں روپے دیے، مگر ان کی تمام سازشیں ناکام ہوں گی۔ پی ٹی آئی کی سیاست نے ہمیشہ پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں کہ چین کے صدر کے دورے کے موقع پر پی ٹی آئی نے ملکی حالات خراب کرنے کی کوشش کی۔ پی ٹی آئی جدید اسلحے کے ساتھ اسلام آباد پر قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ ملک کو اب منفی پروپیگنڈے کے زیر اثر نہیں ہونے دیں گے۔ 26 نومبر کو ظلم ہوا، حکومت نے شہریوں پر گولیاں چلائیں، شیئرنگ کی۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کی پشاور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا کہ تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی، آئین ہر شہری کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کا حق دیتا ہے۔ صدر مملکت نے مدارس بل پر دستخط نہ کیے تو 7 دسمبر کو اسلام آباد کی طرف رخ کریں گے۔ سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا اعلان، کہا 8 دسمبر کو پشاور میں اسرائیل مرد آباد کانفرنس میں آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ واٹر سمٹ کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ملاقات، تجارت اور سرمایہ کاری میں تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال، سرمایہ کاری سے متعلق سعودی مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر عمل درآمد کی رفتار پر اظہار اطمینان، دو طرفہ تعلقات میں بڑی تبدیلی لانے کے لیے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی فرانسیسی صدر ایمانوئل میخرون سے بھی ملاقات ہوئی۔ پانی کی کمی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، پانی کے شعبے میں بہتری کے اقدامات کی ضرورت ہے، پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ریاض میں ون واٹر سمٹ سے خطاب، کہا کہ پانی کے وسائل کو محفوظ رکھنے کے لیے اہم اقدامات کرنا ہوں گے۔ اسموگ میں کمی کے بعد پنجاب میں اسکولوں کے اوقات کار میں تبدیلی کر دی گئی، اسکول صبح 8:15 بجے کھولنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا اینٹی اسموگ پلان، سرکاری اور نجی تمام گاڑیوں کی پڑتال کروانے کا فیصلہ، پنجاب بھر میں تمام گاڑیوں کے لیے فٹنس سرٹیفکیٹ لازمی قرار، چھوٹی بڑی گاڑیوں کو فٹنس سرٹیفکیٹ اتھارٹی سے تصدیق نامہ حاصل کرنا ہوگا، تمام صوبائی وزارتوں کے سیکرٹریوں اور پنجاب بھر کے تمام کمشنرز کو حکم نامہ بھجوا دیا گیا۔ کراچی میں آج سے بلوچستان کی یک بستہ ہوائیں چلنے کا امکان، محکمہ موسمیات نے پارہ 16 ڈگری تک گرنے کی پیش گوئی کی ہے۔ کراچی میں بھی موسم سرد ہونے لگا، رات میں خنکی بڑھ گئی۔ محکمہ موسمیات کی کراچی میں آج سے موسم تبدیل ہونے کی پیش گوئی، شہر میں آج تیز ہوائیں چلنے کا امکان۔ وزارت مذہبی امور کی جانب سے حج درخواستوں کی وصولی کی آخری تاریخ میں توسیع کر دی گئی۔ حج درخواستوں کی وصولی کی آخری تاریخ 10 دسمبر ہوگی۔ 3 دسمبر تک موصول ہونے والی تمام حج درخواستیں کامیاب قرار دے دی گئیں۔ اسپانسرشپ اسکیم میں موصول ہونے والی تمام حج درخواستیں بھی کامیاب قرار پائی ہیں۔ کراچی سمیت ملک بھر میں سوشل میڈیا سروسز بدستور سست روی کا شکار، انٹرنیٹ کی رفتار کم ہونے سے صارفین کو واٹس ایپ اور دیگر ذرائع سے تصاویر، ویڈیوز اور صوتی پیغامات بھیجنے اور وصول کرنے میں دشواری، وائی فائی اور موبائل ڈیٹا سروس متاثر ہونے کی شکایات بھی سامنے آنے لگیں۔ آئی ٹی ماہرین کے مطابق سست انٹرنیٹ سے ملک کی معیشت اور جی ڈی پی پر منفی اثرات ہو رہے ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا کا سرکاری دورہ عراق، جنرل طاہر شمشاد مرزا کی سیاسی اور فوجی قیادت سے ملاقاتیں،
دونوں ممالک کا دفاعی تعلقات کو مضبوط بنانے کا عزم۔ دورہ جنوبی افریقہ کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا۔ قومی ٹیسٹ اسکواڈ میں فاسٹ بالر محمد عباس کی واپسی، بابر اعظم کو تینوں فارمیٹ کے اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا۔ سفیان مقیم کی پہلی بار ون ڈے اسکواڈ میں شمولیت، شاہین آفریدی وائٹ بال اسکواڈ میں شامل۔ عاقب جاوید کہتے ہیں کہ چاہتے ہیں شاہین آفریدی چیمپئنز ٹرافی میں جسمانی اور ذہنی طور پر تازہ دم ہو۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔